السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ اپنی کم علمی کے سبب یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب کوئی گن کے تسبیح پڑھے یا ہاتھ میں کچھ پڑھ رہا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم گن گن کے پڑھ رہے ہو۔ وہ رب جو بغیر گنے تمہیں سب کچھ دیتا ہے لیکن تم اس کو یاد کرتے ہو تو گن گن کے، اگر اس نے گن گن کے دینا شروع کر دیا تو تمہارا کیا بنے گا؟ لوگ ڈٹ جاتے ہیں کہ یار کیسی اچھی بات کہہ دی اس نے تو دیکھیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ اس کی جہالت ہے، یہ اس کی کم علمی ہے۔ اگر بندہ گن کے بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے تو اس میں اس کو اجر و ثواب ملے گا، عبادت ہے بالکل اس میں، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہمارے دین میں تو تقریباً ہر چیز میں تعداد مقرر ہے کہ اس کو گن کر پڑھا جائے گا اور گن کر ہی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے افضل چیز جو ہے عبادتوں میں وہ نماز ہے۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں، کیا بغیر گنے پڑھی جائے گی؟ نہیں، گن کر۔ آپ رکعتیں پڑھیں گے تو گن گن کر رکعتیں پڑھنی ہے، نہ ایک رکعت کم نہ ایک رکعت زیادہ۔ اگر فجر کے 2 فرض پڑھنا ہے تو 2 ہی پڑھنا ہے، اگر ایک پڑھا تب بھی نہیں ہوں گے، 3 پڑھیں گے تب بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نہیں گن گن کے نہیں، بغیر گنے بس بندہ پڑھتا رہے، تو یہ تو جہالت ہے۔ رکوع میں جائیں گے، تسبیح 3 دفعہ پڑھنی ہے تو 3 ہی دفعہ پڑھنی ہے۔ آپ کو سجدے میں تسبیح 3 دفعہ پڑھنی ہے تو 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، 9 دفعہ، تا عدد میں کب پڑھا جائے گا؟ جب بندہ ایک ایک دفعہ گینے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے پاک ہے کہ تسبیح فاطمہ ارشاد فرمائی کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ گن کے، 33 مرتبہ الحمدللہ گن کے، 34 مرتبہ اللہ اکبر گن کے پڑھو، اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی گن گن کے نہیں پڑھنا ورنہ اللہ گن گن کے دے گا۔ ارے ہر چیز گن گن کے، اگر آپ اللہ توفیق دے روزے رکھیں رمضان میں تو رمضان کے روزے فرض ہیں، رکھنا ہے تو بغیر گنے رکھے جائیں گے، گن کے رکھے جاتے ہیں، 29 ہے یا 30 ہے، ہو گیا۔ کوئی اگر اس کے بعد بھی رکھ لے نہیں ہم بغیر گنے رکھیں گے، عید کے دن کا رکھے گا تو ناجائز اور حرام ہے، گناہ ملے گا، حرام کے نزدیک ہے، مکروہ تحریمی۔ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ بغیر گنے۔ اللہ نے توفیق دی زکوٰۃ دے بندہ اگر فرض ہے تو گن کے 2.5% زکوٰۃ نکال لی۔ حج کرنے گیا تو گن کے 7 چکر کاٹے گا تو اس کا طواف ہوگا، گن کے صفا و مروہ کی صحیح کرے گا 7 تو اس کی صحیح ہوگی۔ ایک ایک چیز گن گن کے، اگر کنکر مارنے ہیں شیطان کو تو 7 کنکر مارے گا تو اس کے کنکر مارے اور قبول ہوں گے۔ مطلب کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بغیر گنے ہو اور ایسے ہی ہو الل ٹب کہ بندہ کرتا رہے۔ تو اس لیے یہ جہالت والی بات ہے کہ جو عوام کو جو خود پڑھتے نہیں ہیں اور کوئی اور پڑھ رہا ہو تو ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں اس کو بھی کوئی ایسا وسوسہ ڈالو کہ یہ بھی چھوڑ دے پڑھنا، نہ یہ بغیر گنے پڑھے گا نہ اس کو کوئی ثواب ملے گا۔ تو جو گن گن کے پڑھ رہا ہے وہ بھی پڑھے، اور بڑی فضیلت ہے۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو 50 مرتبہ درود پاک پڑھے روزانہ، میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا۔ گن کے تعداد بتائی 50 مرتبہ۔ اسی طرح کتنی حدیث پاک و قرآن میں حدیث میں اس کی ایک ہے کہ ایک ایک چیز گن گن کے، تو گن گن کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل گن گن کے پڑھ سکتے ہیں، بلکہ باعث اجر و ثواب ہے، میرے آقا کی تعلیمات ہیں، تو اس لیے گن کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔